السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی غلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی بہت بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ خیر گودی میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا میں کہیں کہیں تو سن لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی ابو فیصل کے سننے والے، ابو فیصل کو چاہنے والے، ابو فیصل کا انتظار کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ جو حالات یہ لوگ پیدا کیے تھے، جو دیش کے اندر جو حرکتیں کر رہے تھے، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بیچ میں آ کر، سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جس میں 3 ججز شامل تھے، ایک چیف جسٹس اور دوسرے 2 ججوں نے جو ایک اتنے انوکھے فیصلے سنا دیے، انہوں نے ایسے ججمنٹ دے چکے ہیں جو کہ اب یہ لوگوں کے پاس حق کے تو ہوتے نہیں، اب جو ہے سو وہی کھانا باقی رہ گیا ہے ان کو، نہیں تو بھائی گن واپی مسجد کا سروے، نہیں تو جامع مسجد، دلی جامع مسجد کا سروے، فلانی عیدگاہ کا سروے، اب ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا تھا اجمیر شریف کا بھی سروے، سمجھے؟ سنبل مسجد کا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، اب یہ دوسرا سروے تھا، ہفتے کے دن دوسرا سروے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ایسی کوئی عبادت گاہ کے لیے، چاہے مسجد ہو یا درگاہ ہو یا چرچ ہو یا ٹیمپل ہو، کوئی ایسی چیز کے لیے جو بھی کیس کرتا ہے، سروے کی مانگ کرتا ہے، اس کا سروے ضروری کر دی سپریم کورٹ۔ ایسے لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا جو دیش کے سمویدھان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو گندگی پھیلاتے ہیں، گندگی برپا کرتے ہیں، ان کو سزا دینے کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے۔ اب اتنی بڑی خبر کو یہ گودی میڈیا دیکھو کون سے نسل کی ہے، یہ کتنی گندگی ہے ان کے پاس، ان کی ذہنیت کیسی ہے، دنیا کا سارا میڈیا بتا رہا، چاہے CNN ہو، چاہے BBC ہو، چاہے اسکائی نیوز ہو، چاہے فاکس نیوز ہو، چاہے الجزیرہ ہو، یعنی سارے چینلز بتا رہے ہیں اور بول رہے ہیں، ایک ہماری گودی میڈیا کو چھوڑ کے، چاہے وہ ABP نیوز ہو، چاہے زی نیوز ہو، چاہے آج تک ہو، یہ کمبخت اتنے گندی اور گندی نسل کے بیچ ہے، یہ لوگ ابھی تک بھی منہ نہیں کھولے اپنا، جبکہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ نے یہ انوکھا فیصلہ کیا ہے جو کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ اور جو دھتکار لگائی، جو ان کو اوقات دکھائی، جو ان کو حیثیت دکھائی، یہ خاکی حرکتیں بند کرو بول دیے ایک جج نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ خاکی سوچ بند کرو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے خاکی سوچ بولے تو، اب خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی۔ یعنی میں تو بہت خوش ہوا بھائی، میں تو بہت خوش ہوا اور دل باغ باغ ہو گیا۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین، اور تمام ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مبارک ہو جو رات دن دعا میں لگے ہوئے تھے، چاہے سنبل مسجد کا مسئلہ ہو یا اجمیر شریف درگاہ کا مسئلہ ہو یا دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہو یا گین واپی مسجد کا ہو، اب کہیں پہ بھی یہ چندی چور حرکتیں چلنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات صرف یوپی اتر پردیش نہیں بلکہ ان سارے اسٹیٹوں میں جہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے ان سب کو ساودھان کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی غور کر رہے ہیں،
یہ زیادہ تر یو پی اتر پردیش اور جہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ یہ چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی. تو یہ مساجد سے اور درگاہوں سے تم کو کیا ہے اتنا مغزیات جو بھرے ہوئے دلوں میں گندگی، یہ کس کے لیے ہے اور کیوں ہے؟ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جس طریقے سے اجمیر شریف کو یہ لوگ ٹارگٹ کرے تھے، اجمیر شریف کے سروے کی مانگ کرے تھے، یہ تک کہہ دیا سپریم کورٹ نے بعض ایسے غیر مسلم ہیں جو کئیوں لوگ درخواست دیے ہیں کہ یہ گندگی بند کرنے لگاؤ. یعنی ہمارے سیکولر سوچ رکھنے والے ایسے کئی ہندو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی، جو ساری اجمیر شریف کی سپورٹ میں اور تائید میں ٹھہر گئے. وہ لوگ ایسے باتیں ہیں، وہ خیر نہیں دہرا سکتا ویڈیو میں وہ، اور ویڈیو بھی بڑی ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا بہت ضروری تھا. اور دلی جامع مسجد کے لیے، یہ وہاں کے ہمدرد کے لیے اور سکھ چنتکوں کے لیے ایک بات ہے، اور دوسرے جو ناپکار گندی سوچ رکھنے والے ان بھکتوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو دیا ہے سپریم کورٹ نے. یہ گندگی پھیلانے والوں کے اوپر ایکشن لینے کا وقت آ چکا ہے. یہ کہہ دیا ایکشن لیو بول کے کہہ دیتا اگرچہ تو ان کو اٹھا بھی لیتے تھے، ابھی تک ان کو اٹھا بھی لیتے تھے. اب یہ در کے ہو کے پھریں گے، اب وہی گٹروں میں ڈبکیاں مارتے رہیں گے اور وہی گندگی کھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ کھانے کے لیے تو جو ہے سو یہ لوگوں کی فطرت اور عادت بن گئی ہے. ارے یہ کمبختوں کو کیا ہو جاتا ہے معلوم نہیں، نہ تو دیش کی سوچ رہے ہیں نہ دیش واسیوں کی سوچ رہے ہیں. کس طریقے سے گندگی مچایا جائے، کیسا ادھم مچایا جائے، اور اپنی یہی گندگی سوچ کی وجہ سے ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں لوگ، لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہمارے کو اس بارے میں سوچنے کا نہیں ہے. ہم کو ان سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس اور دونوں ججوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے یہ دل فریب ڈیسیشن سنایا، بہترین ججمنٹ دیے. جب سے یہ لوگ جو ہے سو جو بلوں میں گھسے نکلنے کا نام نہیں لے رہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب ہم مسلمانوں کے لیے اس سے اچھی خبر یا اس سے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو بھی ہوا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.